رمضان میں تہجد۔ رات کے سناٹے میں جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور صرف اللہ کی رحمت کا سائے جھوم رہا ہوتا ہے، ایک شخص اٹھتا ہے۔ اس کی آنکھیں نیند سے بھری ہوتی ہیں، مگر دل میں ایک درد ہوتا ہے۔ وہ روزے کی تھکن میں بھی بستر چھوڑتا ہے، وضو کرتا ہے اور چٹائی پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو لگتا ہے جیسے آسمان جھک آئے ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ رمضان کا یہ آخری عشرہ شاید ہمارا آخری رمضان ہو؟ کیا ہم اللہ کے سامنے جا کر یہ کہہ سکیں گے کہ ہم نے تیری رحمت کا حق ادا کیا تھا؟ اگر یہ بات دل کو لگی تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ رمضان کی ہر یاد دلانے والی بات آپ تک پہنچے۔ رمضان وہ ماہ ہے جب شیطان زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے، جب رحمت کی بارشیں برستی ہیں اور جب اللہ رات کے آخری پہر آسمان دنیا پر نازل فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں، کون ہے جو معافی مانگے میں اسے دوں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب تہجد کی نماز اللہ کے سب سے قریب ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی تہجد ہے، اور رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا ہے۔ مگر رمضان میں تہجد کی اہمیت الگ ہی ہے، کیونکہ یہ ماہ مغفرت کا ہے اور تہجد مغفرت کا سب سے بڑا دروازہ کھولتی ہے۔ تصور کریں، ایک بوڑھا شخص رمضان کی آخری راتوں میں اٹھتا ہے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ شاید یہ میرا آخری رمضان ہو، شاید یہ آخری تہجد ہو۔ وہ روتے ہوئے وضو کرتا ہے اور نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کی آواز لرزتی ہے جب وہ قرآن پڑھتا ہے۔ سجدے میں گرتا ہے تو آنسوؤں سے اس کا مثلث بھیگ جاتا ہے۔ آج رمضان میں تیری رحمت کے دروازے کھلے ہیں، مجھے معاف کر دے۔ اس کی دعا آسمان تک پہنچتی ہے اور فرشتے لکھتے ہیں، یہ بندہ اللہ کی طرف لوٹ آیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے اضافی عبادت ہے، امید ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود تک پہنچائے گا۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل ہوئی، مگر اس کا ثواب امت کو بھی ملا۔ رمضان میں تہجد پڑھنے والا بندہ اللہ کے خاص قرب میں آ جاتا ہے۔ اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور روح تازہ دم ہو جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 11 رکعتیں پڑھتے تھے، 4 رکعتیں لمبی قیام کے ساتھ، پھر 3 رکعتیں وتر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کی نماز اتنی لمبی ہوتی تھی کہ کوئی 50 آیات پڑھ لیتا، آپ کے پاؤں ورم آ جاتے، مگر آپ فرماتے، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اے میرے بھائی اور بہن، رمضان میں تہجد کیوں اتنی خاص ہے؟ کیونکہ روزہ جسم کو بھوکا رکھتا ہے اور تہجد روح کو جگاتی ہے۔ روزہ گناہوں سے روکتا ہے اور تہجد گناہوں کو مٹاتی ہے۔ ایک شخص دن بھر روزہ رکھتا ہے مگر رات کو سوتا رہتا ہے تو اس کا روزہ ادھورا رہ جاتا ہے، مگر جو رات کو اٹھ کر اللہ سے روتا ہے اس کا روزہ مکمل ہو جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ قیام تراویح بھی ہے اور تہجد بھی، مگر تہجد وہ ہے جو تنہائی میں دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے۔ ایک ماں رمضان کی راتوں میں بچوں کو سلا کر خود اٹھتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ میرے بچوں کے لیے دعا کروں۔ وہ تہجد میں روتی ہے، یا اللہ میرے بچوں کو گناہوں سے بچا، میرے شوہر کو ہدایت دے، میرے گھر میں برکت ڈال۔ اس کی آنکھیں نم ہوتی ہیں مگر دل مطمئن ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ رمضان میں دعا رد نہیں ہوتی۔ تہجد میں مانگی دعا اللہ کے ہاں خاص جگہ رکھتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب شیطان دور ہوتا ہے، فرشتے قریب آتے ہیں اور اللہ بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ رمضان کا آخری عشرہ آ گیا ہے۔ یہ عشرہ توبہ کا ہے، مغفرت کا ہے اور آزادی کا ہے۔ اگر ہم اس رات کو ضائع کر دیں تو شاید کبھی موقع نہ ملے۔ ایک نوجوان سوچتا ہے کہ میں نے سال بھر گناہ کیے، فون پر حرام دیکھا، دل میں کینہ رکھا، زبان سے بری باتیں کیں،
मगर रमजान आया तो उसने तहज्जुद शुरू की। पहली रात 2 रकातें पढ़ें, आंखों से आंसू बहे। वो रोकर कहता है, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं वादा करता हूँ अब गुनाह नहीं करूँगा। अल्लाह उसकी तौबा कबूल फरमाते हैं और उसका दिल हल्का हो जाता है। तहज्जुद रमजान में जन्नत की कुंजी बन जाती है। ये दिल को पाक करती है, रिज़्क में बरकत लाती है, मुश्किलात हल करती है और अल्लाह की मोहब्बत में डुबो देती है। जो शख्स रमजान में तहज्जुद छोड़ देता है वो अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाता है, मगर जो उठता है वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि रात को उठो, अल्लाह को याद करो। रमजान में ये सुन्नत और भी आसान हो जाती है क्योंकि सहरी के लिए उठना पड़ता है। बस थोड़ी देर पहले उठ जाएं, वुज़ू करें और अल्लाह से मुलाकात करें। ए अल्लाह के बंदो, ये रमजान शायद आखिरी हो, ये रात शायद आखिरी हो। आठों तहज्जुद पढ़ो, रो गिड़गिड़ाओ, अल्लाह से मांगो कि वो हमें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। अपने गुनाहों पर नदामत करो और अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखो। तहज्जुद वो नमाज है जो बंदे को अल्लाह का बनाती है। ये वो राज है जो सिर्फ रात के सन्नाटे में खुलता है। लाइक करो, अगर दिल बदलने का इरादा हवा शेयर करो, अपने किसी भाई बहन के साथ हावर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आपके साथ जुड़ें। और हाँ, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। रमज़ान मुबारक हो, अल्लाह हम सब की नेकियां कबूल फरमाए, आमीन।